السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل پڑھو لرن ٹوگیدر۔ امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم لوگ میٹرک کلاس کے پاکستان اسٹیٹس مطلب مطالعہ پاکستان کا کیا کریں گے، آج ٹارگیٹ پیپر دیکھیں گے اور اس میں دیکھیں گے کون کون سے سوالات اسٹوڈنٹ لانگ کے آپ کے اس سال کے لیے امپورٹنٹ ہیں فور کلاس میٹرک، اور کون کون سے شارٹ کوشچنس آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلو آ جاؤ اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کون کون سے سوالات ہیں۔ میں آپ کو وہی سوالات پرووائڈ کرتا ہوں جو آپ کے بورڈ کے پیپرز کے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس۔ ٹھیک ہے، اس سے پچھلے سال بھی آپ کو پرووائڈ کیا تھا، تو کافی سارے جو سوالات ہیں تقریباً 90 to 95% ایسے سوالات تھے جو کہ آپ کے بورڈ کے پیپرز میں آئے تھے جو میں نے پرووائڈ کیا تھا۔ آپ بھی اس کی تیاری کرنا انشاءاللہ، امید ہے اور اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو کامیاب کریں اور یہی سوالات آپ کے بورڈ کے پیپرز میں آئیں تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، چلا جاؤ ہمارے پاس جو پہلا سوال ہے اسٹوڈنٹ وہ ہے نظریہ پاکستان پر علامہ اقبال یا قائد اعظم کے افکار کی وضاحت کریں۔ مطلب ٹو نیشن تھیوری، مطلب نظریہ پاکستان کے اوپر جو تھا ہمارے پاس، اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے علامہ اقبال اور قائد اعظم نے کیا کہا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ انگلش میں تو آپ اس کو اس طرح سے لکھ سکتے ہو، اسلامی جمہوریت کے اصول کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ڈیموکریسی، اسلامک ڈیموکریسی سے کیا اصول ہے، آپ نے یہ بیان کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سوال موسٹ امپورٹنٹ۔ قائد اعظم کے کردار کی نمایاں صفات بیان کریں۔ ٹھیک ہے، قائد اعظم کے آپ نے کیا بتانا ہے، اس کے کردار بتانا ہے کہ وہ کس طرح کے تھے اور ان کے صفات کے بارے میں بتانا ہے۔ ٹھیک ہے، جو انہوں نے دوسروں کے لیے نمونہ بناتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہی سوال ہے۔ ٹھیک ہے، قیام پاکستان کے سلسلے میں سندھ یا پنجاب کے کردار کو بیان کریں۔ قیام پاکستان میں سندھ اور پنجاب کو کس طریقے سے کیا گیا تھا، کیا بولتے ہیں، کردار ادا کیا گیا تھا، کس کا اس کا ان کے بارے میں آپ نے بتانا ہے۔ قیام پاکستان کے سلسلے میں سندھ اور پنجاب کا کس طریقے سے کردار تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ سوال بھی کافی زیادہ پوچھا جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ کی تحریک موسٹ امپورٹنٹ، شاہ ولی اللہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے۔ قائد اعظم کے 14 نکات تحریر کریں، مطلب 14 پوائنٹس قائد اعظم کے تھے نا، اس کو آپ نے تحریر کرنا ہے، یاد رکھنا ہے، سارے لانگ سوال کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان کے قومی مقاصد کے بارے میں بتانا ہے۔ پاکستان کے خاص زرعی مسائل کون کون سے پاکستان کے، آپ نے یہ بتانا ہے۔ فلاحی ریاست سے کیا مراد ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو بتانا ہے فلاحی ریاست کیا ہوتا ہے، اس سے کیا مراد ہے۔ بحیثیت قومی زبان اردو کی اہمیت بیان کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے جنوبی ایشیا میں پاکستان کے محل وقوع کے بارے میں بتانا ہے۔ ٹھیک ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بارے میں بتانا ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ترقی میں تعلیم کی اہمیت بیان کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، 13 سوالات ہیں اسٹوڈنٹ لانگ کے جس کو آپ نے تیاری کرنا ہوگا انشاءاللہ۔ اس میں سے آپ کے جو بھی چوائس، بلکہ آپ کو چوائس میں تو چھوڑنا ہی نہیں پڑے گا، آپ یہ سوالات کی تیاری کر لو گے تو آپ کا پیپر ایسے ہی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، چلو آ جاتے ہیں اس کا نیکسٹ پیج، مطلب شارٹ کوشچن کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے پاس کون کون سے سوالات ہیں شارٹ کے اندر۔ اسٹوڈنٹ پہلا سوال، کوئی 5 عناصر تحریر کیجئے جو عام طور پر کسی قوم کی کردار سازی کرتے ہیں۔ مطلب کسی قوم کے کون کون سے چیزیں ہیں اس کو آپ نے بتانا ہے، 5 ایسے چیزیں بتانی ہیں۔ ٹھیک ہے، پاکستان کی جغرافی ماحول واقع تحریر کریں۔ پاکستان کی جغرافیائی ماحول واقع کیا ہوتا ہے، پاکستان۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ جو ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس، میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں، اس کو سیٹ کر لیتا ہوں۔ میرے پاس جو نیکسٹ ہے وہ سوال اسٹوڈنٹ، پاکستان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے 5 آپ نے مقاصد بتانا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کیا ہوتا ہے، زندگی میں اعتبار الپسندی پر 5 جملے لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان کے 5 صوفیاء کرام کے نام لکھنا ہے۔ جنگلات کے کوئی 5 فائدے تحریر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، قائد اعظم کے کردار کی کوئی 5 نمایاں صفات بیان کریے۔ شارٹ میں، لانگ سے ہی شارٹ بنا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، 1973 کے آئین کے کوئی 5 نمایاں خدوخال بتائیں۔ پاکستان کی کوئی 4 اہم دفاعی صنعتوں کے بارے میں بتائیں۔ پاکستان میں ایٹمی یا نیوکلیائی توانائی پر 4 جملے لکھیں۔ دیکھیں اردو میں اس لیے پرووائڈ کر رہا ہوں کیونکہ آپ اردو کو ٹرانسلیٹ تو آرام سے انگلش میں کر سکتے ہو۔ انگلش میں اردو جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اسٹوڈنٹ کو کافی زیادہ کیا ہوتا ہے، پرابلم آ رہی ہوتی ہے، تو یہ میں نے اس کو اردو میں بتا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، 11 جو ہے جمہوری حکومت کی کوئی 4 خوبیاں بیان کریں۔ ٹھیک ہے، پاکستان میں خوشحالی آنے کے لیے پاکستانیوں کا کردار بیان کریں۔ ٹھیک ہے، 2 قومی نظریے سے کیا مراد ہے، آپ نے یہ بتانا ہے۔ پاکستان کے 4 درآمدی اور مطلب درآمدی بتانا ہے اور برآمدی اشیاء کے نام بھی بتانا ہے۔ ٹھیک ہے، ای تجارت کے کوئی 4 استعمال طریقے ہیں، ای کامرس ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں بولا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، جنگلات میں سے کوئی 4 فوائد بتائیں جنگلات کے۔ ٹھیک ہے، قدرتی وسائل پر آبادی کا دباؤ کم کرنے کے لیے کوئی 4 تجاویز بیان کریں۔ لکھا ہوا ہے علی گڑھ تحریک کے 4 اہم مقاصد تحریر کریں۔ ثقافت کی 4 خصوصیات لکھیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رضی اللہ عنہ کو 4 قابل تعریف خدمات تحریر کریں۔ ٹھیک ہے، مطلب ان کی تعریف بتانا ہے کہ کیا انہوں نے تعریف کیا تھا۔ ٹھیک ہے، مطلب کیا کیا چیزیں بتائی تھی۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ بس لاسٹ سوال رہ گئے
پاکستان میں ماحولیاتی آلودگی کے 4 اسباب بیان کیجیے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کو مقاصد لکھیں۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے کچھ 4 اسباب لکھیں۔ ٹھیک ہے، یہ تمام سوالات کیا تھا اسٹوڈنٹ، یہ تمام سوالات اس سال کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اس کا اسکرین شاٹ لینا چاہتے ہو تو آپ اس طرح سے اس کا اسکرین شاٹ یہاں سے لے سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، اور اس کا بھی اگر اسکرین شاٹ لینا چاہتے ہو تو اس طرح سے اسکرین شاٹ لے سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، چلو آج انشاءاللہ آپ سے ایک اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی، ایک نئے ٹارگٹ پیپر، ایک نئے گیس پیپر کے ساتھ۔ اگر آپ کو کوئی بھی ایشو ہے تو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتانا، اگر کوئی ٹارگٹ پیپر چاہیے تو اس کے بارے میں مجھ سے پوچھنا، میں آپ کو بتا دوں گا۔ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھنا، اپنے کا خیال رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔